قرآن کریم کے معنی کو واضح کرنا، قرآن کریم کے معنی کو کیا کرنا؟ واضح کرنا۔ واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پھر ہم نے آیات پڑھی تھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اور اسی طرح وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ بیان کے لیے آئے تھے، اور یہ بیان جو تھا یہ قرآن کا بیان تھا، صحیح ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، قول، عمل، فعل، تقریر کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ تفسیر کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ اللہ کی آیات میں تدبر حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں۔ افلا یتدبرون القرآن۔ اور ہم نے پھر پڑھا تھا کہ تدبر یہ کیسے آتا ہے؟ تدبر کہتے ہیں کس کو؟ کہتے ہیں کہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ الفاظ سے معنی تک پہنچنا، صحیح۔ اور قرآن کی یہ حکمت ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، اسی لیے تاکہ اس میں تدبر کیا جا سکے۔ تو جب تدبر آپ کریں گے اور کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اس سے پھر آپ کو نصیحت ملے گی۔ تو وہ نصیحت آپ کو صرف لفظوں سے نہیں ملے گی، تفسیر اور تشریح سے ملے گی۔ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن کی 10 آیتیں لیتے، سیکھتے، عمل کرتے، عمل کر کے پہلے پڑھتے، سیکھتے، پھر عمل کرتے، اور پھر اگلی 10 لیتے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں ہم نے علم و عمل سیکھا، صحیح۔ 10 آیات لے کر عبداللہ بن عمر نے 7 سال کے اندر جو ہے سورۃ البقرہ کی جو ہے تفسیر سیکھی۔ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی قوم طب اور حساب کو بلا تشریح کے نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے اسے معاون کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کی کلام جس کے اوپر انسان کی دنیوی اور اخروی سعادت اور نجات کا دار و مدار ہے، وہ بغیر تشریح کے کیسے سمجھی جا سکتی؟ جب دنیا کے علوم میں ہم دوسروں کی طرف، اس فن کے لوگوں کی طرف محتاج ہوتے ہیں جو اس کلام کو لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یا اس نظریے کو جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں، تو اللہ کی کلام تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل مقرر کی ہیں، مثلا رسول کی سنت، صحابہ، تابعین، تو ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ چیپٹر تھا کہ قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے، صحیح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، اصول تفسیر، تفسیر کا منہج، میتھڈ۔ یہ سبق بڑا ہی اہم سبق ہے، اور اس کا تعلق تطبیق کے ساتھ ہے۔ جب آپ لوگوں نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے نا، تو اس وقت جو لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں یا منچاہی تفسیر کرتے ہیں یا آیات کے اندر اپنا معنی داخل کرتے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کے سامنے ہمیں صحیح منہاج کا پتہ ہو، تاکہ جو لوگ ان تفسیروں کو پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ چلے اصولی طور پر کہ یہ کون سی غلطیوں کے اندر واقع ہیں۔ تو سب سے پہلی کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنا کلام جان سکتا ہے؟ ہر کہنے والا اپنے کلام کو دوسروں سے بڑھ کے جانتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اس کا ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں، آپ اور ایک مطلب آپ بیان کرتے ہیں، تو کون سا مطلب زیادہ بہتر ہوگا؟ جو میں بیان کروں گا، کیونکہ میں اس قول کا قائل ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے کلام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے، بعد والوں سے بڑھ کر، اس لیے قرآن سے تفسیر یہ ضروری ہے۔ اس کی پھر انہوں نے مثالیں دی کہ قرآن میں جو تفسیر ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن میں ہی آگے موجود ہوتی ہے۔ جیسے الا ان اولیاء اللہ میں جو اولیاء کی وضاحت ہے وہ آگے لکھی ہوئی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اچھا، مت طارق کی آگے ہی تفسیر لکھی ہوئی ہے النجم الثاقب کی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب کوئی بندہ النجم الثاقب کو چھوڑ کر اپنی تفسیر کرے گا، وہ غلط ہوگی، قرآن کی تفسیر کے خلاف۔ تو قرآن جب تفسیر کرتا ہے تو وہ یا تو آگے اسی آیت میں موجود ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی اور جگہ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ جو ہے
ایک جگہ مجمل ہوتی ہے، دوسری جگہ مفصل ہوتی ہے. جیسے حدیث کے اندر ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ کیا آپ کہتے ہیں یہاں وضاحت ہے، اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا پوائنٹ، قرآن کی تفسیر کا سنت کے ساتھ ہے. سنت اور حدیث سے تفسیر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دوسرا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں. لہٰذا جو وہ تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بعد والوں کی تفسیر سے مقدم ہوگی. اس کی مثال للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ کی تفسیر میں دیدار الہی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہاں زیادت سے مراد کوئی بندہ اپنا معنی بیان کرے گا تو اس کا معنی درست نہیں ہوگا، بلکہ یہاں زیادت سے مراد جو آ گیا وہ مقدم ہوگا، وہ صحیح ہوگا. کلام صحابہ کرام کا کلام، ان کی تفسیر، اس کی وجہ کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح فہم کو ہمیں ان کے فہم کا میں حکم دیا کہ جس طرح وہ فہم لے کر آئے ہیں تم بھی اس طرح کرو. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت میں رہے، وہی کو تب سے دیکھا، آپ کے پاس بیٹھے، آپ سے سیکھا، آپ کی تربیت یافتگان ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سچے لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں. تو علم میں، تقوی میں، فہم میں، گہرائی میں، اللہ کے ڈر میں اور بدعات سے دور رہنے میں وہ سب سے آگے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم کو ہمارے لیے معتبر قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ ریکارڈ ہے. نمبر 3 اہل زباں ہیں. نمبر 4 آپ کو پتہ ہے اس وقت کی جو زباں ہیں ان کی اس میں وہ حجت ہے. نمبر 5 اس وقت بدعات نہیں تھی، سلامت من الاہواء. تقریباً 10 وجہ ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام کی تفسیر بعد والوں کے اوپر حجت ہے. 5 میں نے آپ کو بتا دی. اور یہ بہت اہم چیپٹر ہے، بہت اہم چیپٹر ہے. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ یہیں پر ہوئے ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کی تفسیر کو چھوڑ کے اپنی تفسیریں شروع کر دی اور یہ سمجھنے لگ گیا کہ ہم قرآن کے ظاہر کو صحابہ سے بڑھ کے جانتے ہیں، ہم لغت کو زیادہ جانتے ہیں. چوتھا درجہ تابعین کا ہے. تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تابعین بھی اسی طرح حجت اور دلیل ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو ریکارڈ ہے علم کا، وہ اس کے اوپر ہمارے پاس کون سی چیز ذریعہ اور دلیل ہے؟ تابعین ہے نا. تو اگر ہم تابعین سے نہیں لیں گے تو پھر ہم کہاں سے لیں گے؟ جس طرح کہ کوئی بندہ اگر صحابہ کرام سے دین نہیں لیتا تو سیدھے سیدھا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر رہا ہے. اس طرح اگر کوئی تابعین سے نہیں لیتا تو اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے دین لے گا، وہ صحابہ کی ریکارڈ کا انکار کرے گا. تو تابعین ان کی تفسیر کے اوپر دلیل بھی وہی حدیث ہے خیر القرون کرنی، کہ صحابہ کے یہ تربیت یافتگان ہے. نمبر 2 زمانہ بہتر ہے. نمبر 3 یہ اہل زبان تھے. نمبر 4 ان کا زمانہ بدعات سے پاک. نمبر 5 ان کی زبان حجت تھی لغت کی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زبان لغت میں حجت تھی. کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے صحابہ کرام سے وہ لیا ہے نا تفسیر. نہیں، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ان کی لغت حجت ہے، یہاں لغت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ ان کی وہ جو زبان کی پیورٹی ہے وہ اس سے نزدیک تھی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو انہوں نے وہی معنی لیے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو دیے ہیں، تو اس لیے ان کی لغت حجت ہوگی. وہ کسی معنی کا اگر کوئی ترجمہ کرتے ہیں، مطلب وہ معنی بیان کرتے ہیں کسی لفظ کا، تو وہ انہوں نے صحابہ کرام سے ہی لیا ہوگا، اس لیے ان کی لغت حجت ہے. نہیں، صحابہ کرام سے تو معنی لیا ہے تو وہ تو پھر لغت کا تو نہ ہوا نا، پھر تو صحابہ کا ہوا، وہ تو حجت ہو گیا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. میں بات کر رہا ہوں لغت کی.
लुगत मतलब मानी ना शेख, जो लफ्ज के मानी है। मैं इसलिए लुगत का माना जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग साहबा की तफसीर को छोड़ते हैं ना, वो लुगत लुगत करते हैं, और लुगत लुगत का जो है ना वो राप अलापते हैं, जी लम्बे बड़ी लुगत आती है। जी तो हम जी। उनसे ये सवाल करते हैं कि ये जो तुम्हें लुगत आती है या जिन लोगों से तुम लुगत लेते हो, क्या वो अहले लुगत हैं, उनकी लुगत हुज्जत है, या उन्होंने किसी से लुगत ली है? ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ किसी से लुगत ली होगी कि नहीं ली होगी। अच्छा, उन्होंने जिनसे लुगत ली, उन्होंने किससे ली? लुगत का भी कोई आखिर आगाज़ है कि नहीं है? जी, तो उसकी लुगत, भी सनद होनी चाहिए। अरबी ज़ुबान, वो भी तो अहले लुगत की तरफ जाना पड़ेगा ना, साहबा की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? और वहाँ पर बात आएगी कि जो ताबीन थे या साहबा थे, वो अहले ज़ुबान थे, और अल्लाह ताला ने कुरान उनकी ज़बान में उतारा और उनकी बड़ी मुआफ़क़त हुई है उनकी ज़बान की। तो वो उस दौर के लोग थे जब कि उनकी खुद अपनी ज़बान ही हुज्जत है, बाद वालों की ज़बान हुज्जत नहीं है। हर शायर की या हर अदीब की जिनका आप ज़िक्र पढ़ते हैं, मसलन मतलब फरज़दक है, इमरुल कैस है, ठीक है, या अबू फ़िरास है, या बाद वाले हैं, तो अब हर किसी की ज़बान हुज्जत नहीं है, हुज्जत उसकी है जो जिसका कोई ज़ाब्ता है। बात समझे कि नहीं? अगर ये लोग इनकी ज़बान हुज्जत है, तो इनसे पहले सहाबा और ताबीन की ज़बान ज़्यादा हुज्जत है क्योंकि वो अहले ज़ुबान थे। तो जब हम ये कहते हैं कि वो अहले ज़ुबान थे, तो जब अहले ज़ुबान थे, उनकी लुगत भी हुज्जत है, तो उन्होंने लुगत को छोड़ा है, तो जहालत की वजह से छोड़ा है। क्या उनको लुगत नहीं आती थी? उनको लुगत आती थी, इनसे अच्छी आती थी, लेकिन उन्होंने लुगत के सामने लुगत के माना के तर्क कर दिया, इसलिए कि वहाँ शरीयत का माना आ गया। और आपको पता है जब शरी माना आ जाए और लुगवी माना हो और उर्फी माना हो, तो कौन सा माना मुकद्दम होता है? शरही माना। तो लिहाजा साहबा ताबीन का ज़माना ये अहले लुगत का ज़माना है, तो लुगत भी वो सबसे अच्छी जानते थे, ठीक है? ये नहीं कि बाद वालों के ऊपर लुगत वाज़ेह हुई है, उन्होंने समझी है, उनको लुगत नहीं आती थी, गलत बात है। उनके दौर में लुगत बदली नहीं थी। आपको पता है बाद में हर चीज़ बदल गई थी, लुगत तक बदल गई, और उनकी उस वक़्त की ज़ुबान की ये ख़ासियत थी कि कुरान उसी ज़बान में उतर रहा था, तो ये कितनी बड़ी हिफ़ाज़त थी उनकी लुगत की। इब्न तैमिया इसी वजह से कहते हैं कि जब ताबईन इज़ा अजमाऊ अत्ताबिईन अला शै, जब ताबईन किसी चीज़ पर इजमा कर लें, फला युरताबु फी कौनी हुज्जतन, तो उसके हुज्जत होने में फिर शक नहीं किया जा सकता अगर वो इजमा कर लें। फ़इन इख्तलफू, अगर वो इख्तिलाफ करें, फला यकूनु कौलु बाज़िहिम हुज्जतन अला बाज़, तो फिर बाज़ का बाज़ के ऊपर कौल हुज्जत नहीं है। वो वला अला मन बाज़, न बाज़ वालों पर उनकी बात मानना ज़रूरी है। उस वक़्त फिर क्या होगा? तरजीह होगी। युरजउ फी ज़ालिका इला लुगतिल कुरान अव सुन्नह अव उमूमी लुगतिल अरब अव अक़वाल सहाबा। कहते हैं उस वक़्त फिर इधर हम लौटेंगे लुगत कुरान, सुन्नत, लुगत अरब के उमूम या सहाबा के कवाल की तरफ। इस तरह ये पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जो सहाबा व ताबीन और उनकी तफसीर से हट जाता है, मन अदल अन मज़ाहिब सहाबती व ताबीन व तफसीर इला मा युखालिफु ज़ालिका कान मुख्तियन फी बल मुब्तदि, उसको बिदती बन, वो बिदत बंदा है। और अगर वो मुजतहिद है, इज्तिहाद करने वाला है, तो फिर उसकी गलती माफ की जाएगी। अगर इज्तिहाद गलती से साथ ऐसा हो गया, फिर गलती माफ। लेकिन जो सहाबा और ताबीन के मज़ाहिब को छोड़ते हैं, वो बंदा बिदती है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिख दिया ये पहले। सही है, उस दौर में भी लोगों ने सहाबा की तफसीर को छोड़ा, और आज भी आपको पता है लोग सहाबा की तफसीर को पूरी तरह छोड़ रहे हैं। खामिसन मा तख्तदील कलिमातु मिनल मानी शरइय्यति व लुग़विय्या, कहते हैं कि वो किस्म जिसमें कलिमात तकाज़ा करें
یا لغو معنی کا حسب سیاق، سیاق کے مطابق۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب تفسیر کرنی ہے نا تو آپ نے وہاں سیاق و سباق بھی دیکھنا، بات کس چیز کی ہو رہی ہے، لغوی معنی کون سے ہے، شرعی معنی کون سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھائے۔ پھر فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربی، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، ہم نے جو بھی نبی بھیجا تو اس کی زبان وہی تھی جو قوم کی زبان تھی، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے۔ فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، اگر شرعی معنی اور لغوی معنی کا اختلاف ہو جائے، اخذ بما يقتضي الشرعي، تو کس کو لیا جائے گا؟ شرعی کو لیا جائے گا، شرعی جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کو لیا جائے گا۔ لأن القرآن نزل لبیان الشرع، قرآن اس لیے اترا ہے کہ وہ شریعت کو واضح کرے، اس لیے نہیں اترا لبیان اللغہ کہ وہ لغت کی وضاحت کرے۔ الا ان يكون هناك دلیل يترجح بالمعنى اللغوي، ہاں وہاں کوئی دلیل ہو جس کی وجہ سے لغوی معنی راجح قرار پائے، فیؤخذ به، تو پھر اس کو لیا جائے گا۔ مثال مختلف فیہ المعنیان، اس تفسیر کی مثال جس میں دونوں معنی مختلف ہوں، وقدم الشرعی، شرعی کو مقدم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے بارے میں قول ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی جو ہے نا یہ آپ جو ہے نا صلاۃ نہ پڑھے، ہمیشہ کریے۔ الصلاۃ فی اللغت یا دعا، اب دیکھیں صلاۃ لغت میں دعا کو کہتے ہیں، وہ فی الشرع ہونا، اور شریعت میں یہاں الوقوف علی المیت للدعاء، میت پر دعا کرنے کے لیے کھڑا ہونا، بصفت مخصوصۃ، خاص صفت میں۔ فیقدم المعنى الشرعی، کہتے ہیں یہاں پر شرعی معنی مقدم ہوگا، یعنی آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ لأنه المقصود للمتکلم المعہود، کیونکہ یہاں مقصود متکلم کے لیے یہی ہے جو اس کے ذہن میں مخاطب، جو مخاطب کو سمجھ آ رہی۔ وَأَمَّا مَنْعُ الدُّعَاءِ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ، دعا نہیں کرنی تو اس کی کہتے ہیں اور دلیل ہے، لیکن یہاں آیت میں مراد کیا ہے؟ جنازہ ہے، کہ آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں جس میں دونوں معنی مختلف ہوں اور لغوی مقدم کیا جائے اس کی دلیل، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فالمراد بالصلاۃ ہنا دعا۔ اب یاد ہے کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ نہیں ہے بلکہ لغوی معنی دعا مراد ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کان النبی اذا اوتی بصدقۃ قوم، جب کسی قوم کا صدقہ آپ کے پاس لایا جاتا نا، صلی اللہ علیہ، آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ ابو میرے والد صدقہ لے کر فاتا ہوا بھی بصدقتی، آپ نے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ اہل ابی اوفا کے اوپر کیا کر درود بھیج۔ تو یہاں دیکھیں لغوی معنی ہم نے لیا، شرعی چھوڑ دیے، دلیل موجود ہے نا۔ اسی طرح آپ نے اصول فقہ میں سبق پڑھا تھا کہ جب یہ تینوں آپس میں مخالف آ جائیں تو کیا ہوگا، تو وہاں آپ نے ایک مثال پڑھی تھی، جو بندہ کسی کی دعوت پہ جائے اور وہ روزے سے ہو، فلیصلی، تو وہ کیا کرے، وہاں جا کر نماز پڑھے یا یہاں کر دعا کرے۔ صلاۃ کا معنی حقیقی نشری نماز ہے، ٹھیک ہے، اور لغوی معنی دعا ہے، تو وہاں چونکہ حدیث کے اندر دعا آ گئی تھی تو پھر وہ دعا مراد ہو گئی۔ وَأَمْثِلَةُ مَا اتَّفَقَ فِيهِ الْمَعْنَيَانِ الشَّرْعِيُّ وَاللُّغَوِيُّ، اچھا جس میں دونوں معنی اکٹھے ہوں، لغوی بھی اور شرعی بھی، اس کی بہت ساری مثالیں، كالسماء والارض والصدق والكذب والحجر کہتے ہیں ان میں لفظ لغوی معنی بھی یا شرع نے بھی اسی معنی کا لحاظ کیا۔ تو یہ طریقہ ہے جی، اور ہم بھائی دہرائیں گے، قرآن کی تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھول دینا، بیان کرنا۔ ہاں، اور اصطلاحی معنی اصطلاحی بیان و معنی میں قرآن معانی، کریم کے بیان و ہاں معانی قرآن کی القرآن بیان، الکریم۔ شاباش، اچھا قرآن کی تفسیر ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا، تفسیر جی اگر آپ نہیں کریں گے تو غلطی کھائیں گے۔
تو یہ جو سیکھنے لگ جاتا ہے اس کے لیے تو پھر ضروری ہے، ویسے سب کے لیے فرض کفایہ ہے، چند لوگ سیکھ لیں تو. اس لیے عقیدہ فرض ہے، عبادات کا علم فرض ہے. تو یہ تفسیر کا علم علماء کے لیے ہے، جو سیکھنے والے ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے تفسیر سیکھو جی، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، تو پہلے عقیدہ ہے بعد میں تفسیر ہے. لوگ زیادہ تر قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غلط لوگوں سے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ نظریات داخل ہو جاتے ہیں ان میں غلط. سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ عقیدہ عام ہے، عقیدہ صحیح سے سیکھ لو پھر تفسیر پڑھ لو. یہ نہ ہو کہ تفسیر کے نام پر تمہیں گمراہیاں دے دی جائیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے نا 5 پڑھے ہیں طریقے اس کی تفسیر کے، تفسیر کیسے کرنی ہے. جی پہلا قرآن بالقرآن ہے، پہلا طریقہ. ہاں جی. دوسرا جو ہے قرآن بالسنہ ہے، سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے صحابہ کرام کا فہم سلف، فہم صحابہ. جی چوتھا ہے تابعین کا جو وہ ہے، اور اتفاقی فہم ہے. ان کی جو لغت ہے وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے اس میں. ہاں، اور شرعی اور لغوی معنی میں تعارض آ جائے تو کون سا مقدم ہوگا؟ شرعی معنی مقدم ہوگا. ہاں، اور جہاں شرعی معنی نہ ہو پھر وہ لغوی یا عرفی ہوگا. جی. تابعین کا اگر کسی قول کے بارے میں اجماع ہے تو وہ ہم پر بھی حجت ہے اس کو ماننا، اور اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے تو پھر اس کا جو ہے نا بعد والوں پہ اس کا وہ حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، زبردست، ماشاء. تو یہ سبق جو ہے نا یہ ابھی ہم نے بڑا اختصار سے پڑھا ہے. جی سر. تفسیر اور اصول تفسیر کے والے سے مختلف کتابیں ہیں. تو انشاءاللہ میرے پاس ایک کتاب ہے، تو میں انشاءاللہ نا آپ کو وہ بالتفصیل میں پڑھانا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ سب پورے ہوں گے نا انشاءاللہ، اور سب پوری طرح بیدار ہوں گے اور صحت میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اس کو نا مناقشے کی صورت میں پڑھیں گے. تاکہ اس کے اندر ابھی یہ میں نے صرف اس کا اختصار آپ کو ذکر کیا، ساری چیزیں نہیں بتائیں. اس میں جو اس کے ترجیحی اصول ہیں، جو صحیح اس کا طریقہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن سے کیا مراد ہے، تفسیر القرآن للقرآن سے کیا مراد ہے، صحیح اس کے ضابطے کیا ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں، اصول تفسیر کسے کہتے ہیں، علوم القرآن کسے کہتے ہیں، قواعد تفسیر کسے کہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ چیزیں جو ہے بڑی اہمیت کی حامل. تو اس سارے ٹاپک کے اندر یہی چیزیں عام ہیں، ان کا تفسیر سے تعلق ہے. باقی علوم القرآن کی چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سبق اہم ہے. تو انشاءاللہ میں نے اس کے اوپر کچھ ٹائم لگا کے آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ، جو میرے پاس فوائد ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ احباب پورے ہوتے ہیں اور پوری طرح، تو میں انشاءاللہ ابھی یہ صرف ہم نے سر سے پڑھا ہے، اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. اس کا تو شیخ مطلب وہ باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں سرٹیفکیشنز نہیں ہوتی، تو باقاعدہ اس طرح سے آپ کو یہ کورس پڑھانا چاہیے. اس کی تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک سند آ جائے گی کہ ہم نے جو ہے مستند استاد سے سیکھا ہے. ٹھیک تو ہو گیا. کیونکہ جی، تو مطلب وہ ہے نا، چاہے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے استاد سے، اپنے استاد سے سیکھا، اس نے اپنے استاد سے سیکھا. تو صحیح وہ بات تو ہے، سر صحیح بات. ہاں یہ اچھا ہو جائے گا. کیونکہ میں جو اتنا وہ ہوا ہے تو میرے آخری رزلٹ یہی نکالا تھا 2-3 سال پہلے کہ دین جو ہے نا مستند علماء سے ہی سیکھنا چاہیے. ارے غیرے صحیح کے بات ہے. چاہے کتنی بھی اچھی ہو، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، سید مودودی صاحب ہوں، لیکن ان کا جو ہے نا میرے اس پہ وہ نہیں ہے. میں کہ تو یار مستند علماء نے جو سکھایا ہے صحیح وہ بات. جو او- کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اور سیکھا ہے خرم بھائی، یہ جو اب مطلب الہاد پھیلایا جا رہا ہے اور بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور خاص کر جب تعلیمی ادارے یہ پھیلائیں گے نا تو یہ زیادہ مہذب الہاد ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو جی خاص کر ہماری جو کالجز اور یونیورسٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں پر، تو ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں بتائیں لوگوں کو جو اصل ہے. ان لوگوں جی کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، غلط چیزیں پڑھ کے خود ان کی الجھنیں ہوتی ہیں جو آگے وہ الجھنیں منتقل کر دیتے. جی اس نے پہلے اصول فقہ کچھ پڑھا ہے، اصول حدیث کچھ پڑھا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب تیسرا درجہ اصول تفسیر ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی جو اہل سنت اہل حدیث کا جو صحیح معیار اور جو جی صحیح ضابطہ ہے. ٹھیک ہے، جی تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے انشاءاللہ 3-4 کلاسیں ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس میں جتنی چیزیں ہیں، اشکال، جواب، اعتراض اور صحیح منہاج، اور پھر اس سے آگے میں تطبیق کے تفسیر کیسے کرنی ہے، کچھ جی آیات آپ کو دی جائیں.
پھر آپ دیکھیں ان میں صحابہ کی تفسیر دیکھیں، تابعین کی دیکھیں، اہم حدیث کی دیکھیں، ٹھیک ہے، بعد والوں کی دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ. جی تو میں انشاءاللہ یہ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، کیونکہ اس انشاءاللہ پورے انشاءاللہ. چیپٹر کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہی ہے، تفسیر اور اصول تفسیر. باقی قرآن کا جمع کرنا یا ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے، یا وہ باقی چیزیں چلتی ہیں، لیکن جو اصل پوائنٹ ہوتا ہے نا جس کے اوپر تفسیر کی بنیاد ہے، صحیح ہے، اگر وہ آ گیا، اس کی سمجھ آ گئی، اس کا فہم آ گیا، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا انشاءاللہ. شیخ محترم ادھر میرا ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے جی. سوال ہے جی کہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے نا، اور جی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر دور کے جو اس پہ یہ ہر دور کے لیے ہے. تو ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ چلے فہم صحابہ کرام تک تو چلے ٹھیک ہے، ان کو جو معنی سمجھ آیا. اس میں قرآن کے جو احکامات ہیں وہ بھی ایز اٹ از رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کسی بارے میں بھی. اس کے جو باقی کے جو لوگ تفسیر کرتے ہیں، ایک تو یہ تفسیر ہو گئی جو احکامات کے حوالے سے ہے، اس میں تو کلیئر ہے. یہ جو باقی کی تفسیر میں جس جیسے تابعین وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی تابعین تو ہماری طرح انسان ہی تھے، تو ان کو اگر تفسیر کا اختیار ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ مطلب جدید دور میں کچھ لوگ سائنٹیفک صحیح. تفاسیر کر رہے ہیں، یا کوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ معنی صحابہ کرام سے یا تابعین سے ثابت ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی آج کے دور میں اس کو ایسے ہم لیں گے. آج کے دور میں اس آیت کا یہی کیا مطلب ہے، آج کے دور ہاں میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے جی آپ قرم کیا بھائی، میں کہتے ہیں شیخ؟ یہی اشارہ، ہاں قرم بھائی، میں جو سوالات کو ہم صحیح منہج کو پڑھ کے کریے، کہ آج ایک بندہ ایسی تفسیر کر رہا ہے، صحابہ کی تفسیر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، جی یا ایسی تفسیر کر رہا ہے جو صحابہ کی تفسیر کی مخالف نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جہاں تک جی بات ہے دینیات کی، عقائد کی، عبادات کی، جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اس میں اگر کوئی بندہ دی کی ایسی تفسیر، قرآن کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ نے نہیں کی، وہ نئی تفسیر کرتا ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، جی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم ایک کہیں گے منٹ کہ شیخ بول محترم، ایک کانا کال آ مرتد رہی جو ہے، میں اس کو کاٹ دوں. ابن تیمیہ جی شیخ. کہہ رہا ہوں کہ جو عقیدہ ہے یا جو عبادت ہے یا احکام ہے یا شرعی اصطلاحات ہیں، جی سمجھ آئی؟ اگر اپنی طرف ہے جو صاحب نے تابعین یا انہوں نے کی، ہٹ کے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہٹ کر کرتا ہے شیخ محترم. ہٹ کے کرتا جی ہے، اس لیے اس کی تفسیر باطل ہے. اوپر ابن تیمیہ کا جو تفسیر سے کرتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور ہم جی اس کو وہ والی تفسیر دیں گے جو ہر گمراہ فرقے کے پاس موجود ہے، عقائد و نظریات کی صورت میں. ایسے ہے نہیں ہے؟ جی ہے، بالکل ہے. اور وہ تفسیر اس پہ وہ آیات رکھتے ہیں اپنی غلط نظر پر، غلط تشریح پر، غلط مفہوم پر. اور اسی طرح کچھ وہ تفسیر ہے جو صحابہ کی تفسیر کے خلاف نہیں، لیکن وہ ظاہر کے مطابق ہے، سمجھے کہ اس کا اشارہ ہے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اس ٹھیک. کو لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، جس طرح ابن تیمین بعض جگہوں پر کہتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں. میں انشاءاللہ یہی آپ کا سوال اس وقت جب ہم یہ پورا منہاج پڑھ گیا نا، میں بتاؤں گا آپ جی کو کہ آپ نے اس سوال کو کہاں رکھنا ہے، جدید تفسیر کو کہاں رکھنا ہے، سائنٹیفک والی جو تفسیر ہے اس کو کہاں رکھنا ہے. بات سمجھے کہ جی. نہیں ہے؟ یہ تفسیر بالرائے محمود ہے نا کتنی اجازت شیخ ہے، محترم؟ کتنی. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رائے کا مطلب کیا ہے، کون سی جی رائے لی جائے، کون سی رائے چھوڑی جائے گی، سمجھے گی نہیں؟ کس رائے جی کا ہمیں اختیار ہے، کس کا اختیار نہیں، کس درجے میں اختیار ہے، کس درجے میں اختیار نہیں. بات سمجھ رہے؟ جی سمجھ گیا ہوں شیخ، بالکل سمجھ آ رہی. ہاں ہاں. تو یہ آپ سوال بنا لیں، سوال جی بے شک بنا کے مجھے بھیج دیں. انشاءاللہ آگے جب یہ سب لوگ آئیں گے، انشاءاللہ آگے سے طاہرہ، عبد المنان بھائی فارغ ہوں گے، جی باقی آپ بھی پوری طرح، تو ہم انشاءاللہ اس کو علی وجہ البصیرہ پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور شیخ محترم. انشاءاللہ یہ بہت اچھا اور بہت ضروری اس وقت کا بہت اہم ٹاپک ہے یہ، سمجھے گی؟ لوگ بس تفسیریں پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، بس قرآن میں لکھا ہوا ہے جو صحیح جی، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں. وہ قرآن کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ قرآن کے نام پر گمراہی پڑھا رہے ہیں. قرآن تو ہے ہی نہیں وہ جو وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تو قرآن کے لفظوں کا سہارا لے کر اپنی گمراہی پھیلا رہے ہیں. اسی طرح ہے شیخ. ٹھیک ہے جی.
ایک سبق رہ گیا حدیث کا، وہ پھر چلو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں تو نا پریشان ہو گیا تھا کہ آج کوئی بھی بولنے والا نہیں، تو میری تو آج پھر نا لسی بن جائے گی. اللہ کچھ ذائقہ خیر دے. اب آج ہمارے جو ہے نا اصل میں کچھ کلاس بیمار میں ہیں، آیا اللہ ہوں، ان کو پھر صحت دے. میسج آیا کہ 9:30 کلاس ہے، تو میں پھر نکل گیا. یہ تو اچھا ہے، سسٹر زالے نے کا میسج آیا تو میں نے ویسے ہی کھول لیا. تو اس نے کلاس، میں نے کہا شاید ان کو غلطی لگی ہے، پھر بھی میں نے کلک کر دیا. میں نے کہا شاید چلو پھر ری چیک کر لوں. چھٹی بھی نہیں اصل میں نا وہ جی میرے نیٹ کا مسئلہ تھا، نیٹ نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر جو ہے نا ان کو کہا، تو پھر انہوں نے دوبارہ، میں نے کہا کہ نیٹ آ گیا، تو انہوں نے دوبارہ میسج کر. تو چلیں عشاء کے بعد آپ کو پتہ پھر لینا آپ کے لیے مشکل ہے. تو جی جی ابھی ہماری کلاس ہو گئی ہے، سارے سبق ہم نے پڑھ لی حدیث، جی. بس پڑھ لیں گے. بارک اللہ جزاک فیکم. بہرحال انشاءاللہ اس کے لیے سب آپ تیاری کریں، اپنے اپنے سوال جمع کر لیں تفسیر رسول تفسیر کے حوالے سے. باقی آگے اصل اس کے موضوع ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حاضری گروپ کے اندر بھیج دیجیے گا، کیونکہ آج سسٹر نہیں ہے نا، طاہرہ سسٹر لیکچر زالے لکھتے ہیں بھیج دے سسٹر گی. والے. جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم